الگ ہے، بیٹی کی ملکیت الگ ہے. یعنی گھر میں جتنے بالغ افراد ہیں ہر ایک شرعی احکامات کا الگ مکلف ہے. ہر ایک کو اپنی نماز پڑھنی ہے، ہر ایک کو اپنا روزہ رکھنا ہے، ہر ایک کو اپنا حج کرنا ہے، ہر ایک کو اپنی زکوٰۃ دینی ہے. تو اسی طرح ہر ایک کو اپنی قربانی بھی کرنی ہے. تو یہ تو جس کے پاس 1,80,000 کی مالیت کے برابر رقم ہو اس پر قربانی واجب ہے. البتہ اپنی واجب قربانی کے بعد آپ نفلی قربانی کرنا چاہیں تو کئی لوگوں کی طرف سے کر سکتے ہیں. جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفلی قربانی پوری امت کی طرف سے فرمائی، اور ایک مرتبہ نہیں 12 فرمائی کہ یہ میری امت کی طرف سے قربانی ہے. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آقائے دو جہاں کا حق تو بہت زیادہ ہے ہمارے اوپر. ہم اپنی قربانی میں ایک حصہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے رکھیں تو اس کی برکت سے شاید ہماری قربانی بھی قبول ہو جائے. تو حضور کا حق ہے ہمارے اوپر. اگر اللہ نے ہمیں مالی وسعت عطا فرمائی ہے تو اپنی واجب قربانی آپ کیجئے. اس کے بعد اپنے مرحوم والد کی طرف سے کیجئے، اپنی مرحوم والدہ کی طرف سے کیجئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیجئے، اور اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے ننیال کی طرف سے کیجئے، ددیال کی طرف سے کیجئے، سسرال کی طرف سے کیجئے. ان سب لوگوں کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ہم اگر نفلی قربانی کر کے اس کا ثواب انہیں پہنچا سکتے ہیں تو ہمیں پہنچانا چاہیے. آج آپ کریں گے، کل آپ کی آنکھ بند ہوگی تو آپ کے بچے بھی آپ کو یاد رکھیں گے. یعنی آپ کے والد دنیا سے چلے گئے، آج آپ اپنے والد کو یاد رکھتے ہیں، ان کے نام سے قربانی کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچا دے، میری والدہ کو پہنچا دے. کل میری آنکھ بند ہوگی تو میرے بچے بھی مجھے یاد رکھیں گے. تو یہ تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ اس کائنات کا نظام ہے، اس کائنات کا اصول ہے. تو میں اگر اپنے بزرگوں کے لیے قربانی کروں گا، اپنے مرحومین کو یاد رکھوں گا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میری اولاد بھی مجھے میرے مرنے کے بعد یاد رکھے گی. اور آپ اندازہ کیجئے کہ مرنے کے بعد جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے. جب آنکھ بند ہوتی ہے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے. اب نماز پڑھتا تھا، اب تو نماز نہیں پڑھ سکتا. جتنے روزے رکھنے تھے روزے رکھ لیے، جتنی قربانی کر سکتا تھا کر لی. اب اس کے بعد اعمال رک گئے، دفتر بند ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ شخص ہمارے ثواب پہنچانے کا اتنا مشتاق اور اتنا محتاج ہوتا ہے. فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہو، اس ڈوبتے ہوئے شخص کو کوئی سہارا ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے، اتنا جب تم اپنے مرحومین کو کے لیے ایصال ثواب کرتے ہو تو انہیں اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ کسی نے ہمیں یاد رکھا ہے اور کسی نے ہمارے لیے قربانی کی ہے. اللہ اس کا ثواب انہیں عطا فرماتے ہیں. تو وہ اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے ڈوبتے ہوئے کو سہارا ملنے پر خوشی ہوتی. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی وسعت کے مطابق اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں. بس دیکھو بھائی، وسعت کے مطابق بار بار میں قید لگاتا ہوں، قرضہ لے کر یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. صاف بات ہے. آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ والد کے لیے الگ قربانی کر سکیں، والدہ کے لیے الگ کر سکیں، دادا دادی کے لیے الگ کریں. آپ لوگوں سے قرضہ لیں اور قرضہ لے کر آپ جانور خرید کے لائیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی اجازت نہیں ہے. آپ قرآن کریم کا ایک پارہ پڑھ کے اس کا ثواب پہنچا دیجیے گا، پیسے نہیں خرچ ہوں گے. دوسروں سے قرضہ لے کر، دوسروں کے پیسے کھا کر نفلی قربانی نہیں کرنی چاہیے. اس کا خیال ہمیشہ ذہن میں آپ رکھا کریں. اور دوسری بات میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ بھائی اللہ کے لیے قربانی کریں. یہ ایسا عمل ہے کہ شیطان اس میں ہمارے دل میں بہت سارے وسوسے ڈالتا ہے. اور وہ تو دیکھو، وہ تو ڈاکو ہے، چور ہے، وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کب آپ کے دل میں غلط خیال لا کر آپ کی ساری عبادت ضائع کر دے. اس لیے اس کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے کہ بار بار اپنے دل میں اپنی نیت کی اصلاح کریں کہ میں اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہوں، کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے، کسی سے میرا مقابلہ نہیں ہے، بس اللہ میری قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اپنی نیت کی فکر
ہمیں رکھنی چاہیے. تیسری بات یہ کہ جب ہم کل قربانی کریں گے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے قربانی کرے. اگر اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا تو کم سے کم قربانی کے وقت سامنے موجود ہو. اس کا تو سبھی خیال رکھتے ہیں نا کہ بھائی قصائی جو ہے وہ مسلمان ہو, اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا آتا ہو. اس کا تو سبھی کو خیال رکھنا چاہیے. پھر قصائی سے اگر اجازت دے تو چھری لے کر آپ خود بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنی قربانی کے جانور کے گلے پہ چھری پھیریے. اور اگر آپ کے لیے پھیرنا ممکن نہیں ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے یا خطرہ ہے کہ چھری کہیں اور پھر جائے گی, تو پھر وہاں موجود رہیے اور اپنے سامنے اپنی قربانی جو ہے وہ ذبح کروائیے. خواتین, یہ بھی میں واضح کر دوں مسئلہ. دیکھیں حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے وقت موجود رہنا. حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے وقت موجود رہنا. اتنی بات حدیث سے ثابت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر خواتین اپنی قربانی کے وقت موجود ہوں تو پردہ وردہ سارا ختم, سارا پردہ پامال, کیونکہ قربانی کرنی ہے. بھائی شریعت کا کوئی بھی حکم ہے تنہا ایک حدیث کو نہیں دیکھتے, شریعت کے جو سارے احکامات ہیں ان کو سامنے رکھ کر کوئی حدیث سمجھتے ہیں. حضرت فاطمہ سے آپ نے ضرور فرمایا کہ تم اپنی قربانی کے وقت موجود رہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پردے کا اہتمام ہی نہ ہو. بھائی مقصد یہ ہے کہ دیکھو اگر ذبح کرنے والے محارم ہیں, بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے کہ چچا ابا بھائی سب مل کر قربانی کر رہے ہوتے ہیں, خود جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں گھر میں, تو اس وقت خواتین بھی وہاں کھڑی ہوں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, سارے آپ کے محارم ہیں, یہاں کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نامحرم ہے, قصائی ہے, قصائی کون سا محرم آ گیا کہ آپ اس کے سامنے جو ہے وہ بن سنور کے آ کے کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں میں اپنی قربانی دیکھوں گی. یہ تو الٹا گناہ سن لینے کے مترادف ہے. ایسے موقعوں پر پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اگر آپ اپنی قربانی کے وقت موجود ہو سکتی ہیں تو آپ موجود رہیے, لیکن اس کی خاطر پردہ قربان نہ کیجیے. عزت و ناموس اور پردہ یہ سب سے اہم ہے. قربانی کے وقت موجود ہونا یہ بات کی بات ہے, ان دونوں کو جمع کر سکتے ہیں تو جمع کیجیے. لیکن اگر قربانی کے پاس کھڑے رہنے کی خاطر پردہ قربان کرنا پڑے, عزت و ناموس قربان کرنا پڑے, لوگوں کی نظروں میں آنا پڑے, تو ایسا اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ آپ اس طرح بے پردہ ہو کے قربانی کے سامنے کھڑے ہو. پردے کا اہتمام اپنی جگہ کرنا چاہیے. چوتھی بات قربانی کے گوشت کے حوالے سے ہے. دیکھیے قربانی کا گوشت آپ پورا اپنے استعمال میں لے آئیں, کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں تک کہ جو مرحومین کے لیے بھی ہم قربانی کرتے ہیں اگر وہ بھی اپنے استعمال میں لے آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھی طرح میری بات سمجھیں, لوگ بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہیں. قربانی کا گوشت اگر میں پورا اپنے استعمال میں لے آؤں, اپنی واجب قربانی کا بھی اور میں نے جو مرحومین کے لیے نفلی قربانی کی ہے اس کا بھی, اگر میں اپنے استعمال میں گوشت لے آؤں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں 3 دن کے علاوہ قربانی کا گوشت جمع رکھنے سے منع فرمایا تھا. فرمایا تھا 3 دن تک رکھنے کی اجازت ہے, اس کے بعد قربانی کا گوشت جمع نہ کرو. اگلے سال جب موقع آیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو پچھلے سال غربت بہت تھی, قحط سالی تھی, تو میں نے تمہیں پابند کیا تھا کہ بھائی 3 دن تک گوشت رکھو تاکہ بقیہ گوشت فقراء میں ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے اب وسعت ہو گئی ہے, تو اب 3 دن سے زیادہ بھی تم قربانی کا گوشت رکھ کر کھانا چاہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ مشکات شریف میں ساری روایات موجود ہیں. تو پہلے ضرورت کے تحت آپ نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت استعمال کرنے سے منع کیا تھا, لیکن بعد میں اجازت دے دی آپ نے کہ جتنا چاہو قربانی کا گوشت رکھو, استعمال کرو. البتہ فقہائے کرام نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے. یہ مستحب بات ہے, ضروری نہیں ہے. مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے.
ایک حصہ اپنے استعمال میں لائے، ایک اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرے، اور ایک فقراء اور مساکین میں تقسیم کرے. افضل یہ ہے. لیکن اگر کوئی دو حصے کر کے کرنا چاہے، سارا خود رکھنا چاہے، تو یہ کوئی حرام ناجائز ممنوع نہیں ہے. فتوے نہیں لگائیے گا. لوگوں کے فریج دیکھ دیکھ کے لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ ایک ڈیفریزر بھرا، دوسرا بھرا. بھائی تمہیں فتویٰ لگانے کی کوئی اجازت نہیں. وہ جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. اپنا ذاتی گوشت ہے، اس کا استعمال کر رہا ہے، کیا حرج ہے؟ البتہ آپ غریبوں کو بھی یاد رکھیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی یاد رکھیں، تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. پانچویں بات یہ سمجھیے کہ ہمارے ایک رسم ہو گئی ہے. رسم یہ ہو گئی ہے کہ بھائی رشتہ دار ان کے ہاں چاہے دو دو گائے ذبح ہوں. آپ کے ہاں بھی ذبح ہو رہی ہے، ان کے ہاں بھی برابر میں ذبح ہو رہی ہے، لیکن وہاں بھجوانا ضروری سمجھتے ہیں. دیکھو یہ مطلب نہیں یہ رشتہ داروں کو یاد رکھنے کا، مطلب یہ کہ آپ کے جن رشتہ داروں کے ہاں قربانی نہیں ہو رہی، آپ انہیں یاد رکھیں کہ بھائی ان کا حق زیادہ ہے. کہ جن رشتہ داروں کے ہاں آپ کی قربانی نہیں ہے، یا فرض کرو کہ صرف بکرا ہے، گائے نہیں ہے، آپ کے ہاں گائے ہو رہی ہے، تو آپ گائے کا گوشت ان کے ہاں بھیجیں تاکہ وہ گائے کا گوشت بھی کھا سکیں. یا جن کے ہاں بالکل قربانی نہیں ہو رہی ہے، آپ ان کے ہاں گوشت بھیجیے. آپ کو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، صدقے کا بھی ثواب ملے گا. یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بھائی بیٹی کیا بکرے کی ایک ران جائے گی، سسرال میں ایک ران جائے گی. یہ بھی تقسیم ہے. ایک بکرا ہوتا ہے، اس بیچاری کی رانیں بھی تقسیم ہے کہ ایک ران جو ہے وہ بیٹی کے سسرال جائے گی، ایک ران جو ہے وہ بہو کے گھر جائے گی، اور ایک ران فلاح جائے گی. بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اصل یہ کہ دیکھو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح قربانی کریں جس سے ضرورت مندوں کی ضرورت سب سے اچھے طریقے سے پوری ہو. ضرورت مند تلاش کریں. ہمارے وہ رشتہ دار جن کے یہاں قربانی ہو رہی ہے، تو ان کو بھی آپ کے یہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پڑوسی ہیں، ان کے یہاں بھی قربانی ہو رہی ہے، آپ کے یہاں بھی ہو رہی ہے، تو پھر آپ ان کے یہاں گوشت بھجوا کے کیا فائدہ؟ اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اپنے ایسے پڑوسی تلاش کریں جن کے یہاں قربانی نہیں ہے. آج سے غور کریں کہ بھائی میرے محلے میں، میری گلی میں کس کس گھر میں جانور آیا ہے اور کس گھر میں نہیں آیا. تو آپ اس گھر کو اپنے ذہن میں رکھیں اور قربانی کا گوشت اپنے اس پڑوسی کے یہاں بھجوائیں جس کے یہاں قربانی نہیں ہو رہی، اپنے ان رشتہ داروں کے یہاں بھجوائیں جن کے یہاں قربانی نہیں ہو رہی. اور جو بیچارے غریب ضرورت مند ہیں ان کے یہاں تو ویسی قربانی نہیں ہے، تو آپ ان کے یہاں قربانی کا گوشت بھجوانے کا اہتمام کریں. یہ ذہن میں سوچ ہونی چاہیے. یہ رسم وسم سے باہر نکلیں کہ ایک ران فلاں کی، ایک ران فلاں کی، ایک ران فلاں کی. ان رسموں سے باہر نکلیں، دیکھیں کہ کہاں ضرورت ہے وہاں پر گوشت بھجوائیے. چھٹی بات یہ ہے کہ جانور کا کوئی بھی جز، کھال، سینگیں، اوجھڑی، گوشت، کوئی بھی چیز آپ اجرت کے طور پر کسی کو نہیں دے سکتے. بعض لوگ قصائی سے بات کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے تم جو ہے 20,000 تمہیں دیں گے، اس کے ساتھ جو چربی نکلے گی نا وہ تمہاری ہوگی. اور کہتا ہے اچھا اگر چربی نہیں دو گے تو میں پھر 25,000 لوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 5,000 کے بدلے چربی وربی بیچ دی. یہ حرام اور ناجائز ہے. قربانی کے جانور کا کوئی جز، حتیٰ کہ تم بھی، کسی کو بیچنا جائز نہیں، کسی کو اجرت پہ دینا جائز نہیں. اس کی رسی، اس کا ہار آپ ہدیہ کر دیں، لیکن اجرت کے طور پر کسی کو دینا جائز نہیں ہے. ہدیہ دے سکتے ہیں آپ، اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے. ساتویں بات، قربانی کی کھال، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اس کو اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے کسی کو. اجرت کا مطلب یہ کہ کسی کے کام کے معاوضے کے طور پر آپ اس کو کھال دیں، گوشت دیں، اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ آپ کھال خود اپنے استعمال میں لائیں. تو جس طرح گوشت استعمال میں لا سکتے ہیں، کھال بھی استعمال میں لا سکتے ہیں. اگر کوئی صاحب اپنی کھال کا مسلح بنانا چاہیں، یا کوئی مشکیزہ بنانا چاہیں، کوئی پتیلی بنانا چاہیں، اپنے استعمال میں آپ کسی بھی طرح لے کر آنا چاہیں، شرعاً اجازت ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. جس طرح آپ
اپنے استعمال میں کھال لا سکتے ہیں. اچھی طرح یہ مسئلہ سمجھیے گا. آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. آپ یہ کھال کسی کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں. یہ کھال کسی کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں. اپنے کسی دوست کو ہدیہ دے دیں. اس میں امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ہے. امیر ہو یا غریب ہو, آپ خود مالدار ہو یا نہ ہو, آپ اپنی گائے کی کھال, اپنے جانور کی کھال اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. اور کسی کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں. اپنے عزیز و اقارب میں سے بھی کسی کو دے سکتے ہیں. البتہ یہ بات سمجھیے کہ اگر وہ کھال آپ بیچیں گے یا جس کو ہدیہ دے رہے ہیں وہ بیچے گا, تو پھر اس کی قیمت اسی مصرف میں خرچ کرنا ضروری ہے جہاں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. آپ کھال اپنے استعمال میں لے آئیں اور اس کو ایز اٹ از استعمال کریں, کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ اگر کھال آپ خود بیچیں یا جس کو دے رہے ہیں وہ بیچ رہا ہے, تو پھر اس کی رقم ایسے ہی لوگوں کو دی جا سکتی ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ اصول اپنے ذہن میں رکھیے. اب میں آپ کو کچھ مثالیں دے کے سمجھاؤں کہ دیکھیے مسجد ہے ہماری, ہم اس پہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ سب کو پتا ہے مسجد میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگتی. زکوٰۃ کسی مستحق شخص کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے. زکوٰۃ کسی مستحق شخص کو, یعنی جس کی ملکیت میں 1,80,000 روپے کے برابر کیش نہیں ہے, گولڈ نہیں ہے, آپ اس کو مالک بنا کر با اختیار طور پہ زکوٰۃ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. مسجد میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لہذا جب مسجد میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو قربانی کی کھال کی رقم مسجد میں نہیں دے سکتے. آپ کھال بیچ کر اس کی رقم مسجد میں نہیں دے سکتے. قربانی کی کھال بیچ کر آپ اسپتال کی بلڈنگ تعمیر کرنا چاہیں نہیں کر سکتے, شرعاً جائز نہیں ہے. وجہ یہ کہ زکوٰۃ کی رقم سے اسپتال کی بلڈنگ نہیں بن سکتی, مدرسے کی عمارت نہیں بن سکتی, تو قربانی کی کھال سے بھی بلڈنگ نہیں بن سکتی. ہاں, ضرورت مند شخص جیسے مدرسے میں مستحق طلبہ ہیں, ان کے کھانے پینے کا انتظام اس رقم سے کیا جائے, ان کے لباس کا انتظام کیا جائے, تو وہ قربانی کی کھال کی رقم سے کیا جا سکتا ہے, زکوٰۃ کی رقم سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ اصول ذہن میں رکھیے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کی کھال آپ ایسے, آپ دیکھیں آپ جن اداروں کو قربانی کی کھال دیتے ہیں, چاہے وہ رفاہی ادارے ہوں چاہے مدرسے ہوں, وہ کھال ایز اٹ از تو نہیں استعمال کرتے, وہ اس کھال کو بیچیں گے. جب وہ کھال کو بیچ رہے ہیں تو پھر اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اس کی رقم زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ ہوگی. جو ادارے اس کا اہتمام کر سکتے ہیں وہ قربانی کی کھال لیں, اور جو ادارے اس کا اہتمام نہیں کر سکتے ان کے لیے قربانی کی کھال لینے کی اجازت شرعاً نہیں ہے. مدارس کے اندر بھی طلبہ ہوتے ہیں, وہاں پہ قربانی کی کھال کی بیچ کر جو اس کی رقم ہوتی ہے وہ طلبہ کی مصارف میں اور ان کی ضروریات میں خرچ ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کو مستحق طلبہ کی امداد کا ثواب بھی ملتا ہے, اور دین کی نشر و اشاعت میں آپ کا حصہ ہو جاتا ہے, اس کا ثواب بھی آپ کو مل جاتا ہے, ڈبل ثواب مل جاتا ہے. تو بہرحال جہاں پر بھی دیں ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے. باتیں تو بہت ہیں, آخری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ بھائی دیکھو قربانی آپ ضرور کیجئے, لیکن بس کسی کو تکلیف نہ دیجیے. یہ آخری بات سمجھیے کہ میری ساری باتوں کا خلاصہ, کسی کو تکلیف نہ دیجیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینا یہ ہماری سرشت میں شامل ہو گیا, ہماری طبیعتوں میں شامل ہو گیا ہے. ہم کوئی کام دوسروں کو تکلیف دیے بغیر کر ہی نہیں سکتے. مسجد آتے ہیں نماز کے لیے. اب آپ دیکھو مسجد میں کوئی شرابی آدمی تو آئے گا نہیں, مسجد آئے گا نمازی, لیکن مسجد آنے میں بھی کتنی تکلیفیں پہنچا رہا ہے یہ نمازی. گاڑی غلط جگہ پارک کر رہا ہے, مسجد کے گیٹ کے سامنے پارک کر رہا ہے, جہاں ریمپ پہ گاڑی وہاں سے ویل چیئر نیچے اتر رہی ہے وہاں موٹر سائیکل پارک کر رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ نمازی کر رہا ہے. چپل, دوسروں کی چپل پہ چپل رکھ کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کو کیا حق ہے کہ میری چپل اگر رکھی ہوئی ہے
آپ میری چپل پر اپنی چپل کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ کو کوئی حق نہیں ہے، آپ میری حق تلفی کر رہے ہیں. جمعے کا مجمع ہے، ایک صاحب آ رہے ہیں جمعے کے لیے تاخیر سے، ایک کندھا پھلانگا، دوسرا کندھا پھلانگا، تیسرا کندھا پھلانگا، یہ کون سا ثواب کا کام ہے؟ آپ جمعے کے لیے آ رہے ہیں اور گناہ کما رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کے کندھے پھلانگ پھلانگ کر اگلی صفوں میں جاتا ہے اس کو جمعے کا کوئی ثواب نہیں ملتا، اس کو جمعے کا کوئی ثواب نہیں ملتا. آپ جمعہ پڑھنے آ رہے ہو تو آپ یہ سوچو کہ بھائی میں گاڑی کھڑی کر رہا ہوں، اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، میں چپل جہاں رکھ رہا ہوں اس سے کوئی راستہ تو نہیں رک رہا، کسی کی چپل پہ چپل رکھ کے تو میں آگے نہیں جا رہا. میں نماز پڑھ رہا ہوں تو راستے میں تو نماز نہیں پڑھ رہا، ہم دونوں طرف راستہ چھوڑتے ہیں مسجد میں، ادھر بھی راستہ چھوڑتے ہیں ادھر بھی چھوڑتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ تکبیر اولا اور صف اول جو لوگ تیسری رکعت کے بعد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آ کے ماشاءاللہ اس راستے میں کھڑے ہو کے پہلی صف کا ثواب کما رہے، سب کا راستہ روک کر پہلی صف کا ثواب کما رہے. کیا عقل ہے؟ آپ دیر سے آئے ہو، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ایک یا دو رکعت رہ گئی ہے، جب آپ راستے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے آنے جانے والوں کو اذیت نہیں ہوگی؟ سلام پھیرنے کے بعد جب لوگ گزریں گے تو کہاں سے گزریں گے؟ راستے میں آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑا نیک کام کر رہا ہوں، میں نے خالی جگہ پر کی. میرے بھائی راستہ پر کرنے کے لیے نہیں ہوتا، راستہ پر کرنے کے لیے نہیں ہوتا، راستہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو خالی چھوڑا جائے. تو آپ جب مسجد میں آ رہے ہیں تو ہر عمل سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی میری ذات سے کسی کو اذیت نہ ہو. اپنی عادت ڈال لیں، ایک لمحے کے لیے سوچا کرے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اب آپ قربانی کر رہے ہیں تو دیکھو، اگر قربانی کر کے پورا راستہ آپ نے بلاک کر دیا تو آنے جانے والوں کو اذیت ہوئی نا. آپ نے قربانی کی، اس کا خون راستے پہ چھوڑ دیا، اس سے بدبو آ رہی ہے، گزرنا وہاں سے مشکل ہو رہا ہے، آپ نے اذیت دی نہیں دی. آپ نے قربانی کی، اس کی آلائشیں آپ نے اٹھا کے راستے پہ پھینک دی. آپ کو چاہیے تھا کہ سوسائٹی میں انتظام ہے، آپ فون کرتے، سوزوکی والے آتے، وہ آلائشیں اٹھا کے لے جاتے. لیکن نہ آپ نے فون کیا، نہ جو جگہ مقرر ہے وہاں ڈالی، آپ نے راستے میں وہ آلائشیں چھوڑ دی. اب بتائیے کتنے لوگوں کو اذیت ہوگی، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو بھائی کم سے کم جب ہم عبادت کا کام انجام دیں، دیکھیں ایک عام آدمی نا، آپ اپنا کاروبار میں وقت گزار رہے ہیں، آپ سے کوئی یہ توقع نہیں رکھتا کہ آپ کو یہ بہت نیک کام کر رہے ہیں، آپ دھوکہ نہیں دیں گے، آپ کسی کو اذیت نہیں پہنچائیں گے. لیکن جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں، آپ مسجد میں ہوتے ہیں، آپ قربانی جیسا فریضہ انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو ہر آدمی آپ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ بھائی یہ وہ شخص ہے جو دین کی فکر رکھتا ہے، تو اس لیے یہ کسی کو اذیت نہیں پہنچائے گا، یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. لیکن پھر بھی اگر ہم تکلیف پہنچاتے ہیں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. میں ایک حدیث سناؤں، حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک خاتون ہے وہ فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتی ہیں، زیادہ نوافل نہیں پڑھتی، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہی فی الجنہ، یہ خاتون جنت میں جائے گی انشاءاللہ. پھر پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ، ایک خاتون ہے کہ جو فرائض کا بھی اہتمام کرتی ہیں، واجبات کا بھی اہتمام کرتی ہیں، نوافل بھی بہت کثرت سے پڑھتی ہیں، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہیں، اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہی فی النار، فرمایا کہ یہ خاتون جہنم میں جائیں گی. وجہ یہ کہ لاکھ نفلیں پڑھی آپ نے، لیکن اذیت پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر آپ نے اپنی نیکی ضائع کر دی. فرمایا کہ ایسی عورت جہنم میں جائے گی. میں تو دیکھیں مسجد کا جو خطیب ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، پورا محلہ آ کے اپنی کہانی اسی کو سناتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر نماز کے بعد مجھے کوئی نہ کوئی پکڑا ہوا اپنی بپتا سنا رہا ہوتا ہے، اپنا درد دل سنا رہا ہوتا ہے، اور ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھائی جو درد دل میں نے سنایا اگلا جمعہ اس پہ ہونا چاہیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہر ایک کے درد دل پہ ایک جمعہ اس کے نام، کیسے ہوگا یہ؟ البتہ میں جمع کرتا رہتا ہوں، جب اس طرح عمومی بات آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ سارے واقعات ہوتے ہیں، اور میں عمومی بات اس لیے کرتا ہوں کہ بھائی ہم میں مجھ سمیت ہر
آدمی اپنی اصلاح کا محتاج ہے. میں بھی غور کروں کہ بھائی میں کہاں پہ کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں, آپ بھی غور کیجئے کہ ہم کہاں کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, تاکہ ہم میں سے ہر ایک صحیح معنوں میں مسلمان بن سکے. حدیث سے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان محفوظ رہیں. جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے انسان محفوظ رہیں, فرمایا کہ صحیح معنوں میں مسلمان وہی ہے. تو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. ان ساری باتوں کا ہم سب کو خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. آخری بات, ایک اعلان آپ کے سامنے مجھے کرنا ہے کہ الحمدللہ ہمارے امام صاحب حضرت مولانا قاری حبیب الرحمان صاحب نے یہ فکر فرمائی کہ ہمارے اسکول کے بچے جو اسکول اور کالج جاتے ہیں ان کی جون جولائی کی چھٹیاں پڑ گئی ہیں. یہ بچے گھروں میں ہیں, وقت ضائع ہو رہا ہے. تو قاری صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنی مسجد میں مغرب سے لے کے عشاء تک ایک کورس کا اہتمام کریں, 40 دن کے کورس کا اہتمام کریں جس میں بچوں کو دین کی بنیادی باتیں سکھائی جائیں, تاکہ ان کی یہ جو چھٹیوں کے اوقات ہیں یہ قیمتی بن سکیں. ماشاءاللہ بڑی بہترین رائے تھی ہمارے امام صاحب کی, اور اس پہ ایک جماعت نے مل کر ہم نے کافی کام کیا, اس کا کورس ہم نے وہ نکالا. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد 15 جون سے اتوار کے دن سے انشاءاللہ مسجد ہی میں 8 سال سے لے کے 16 سال کے بچوں کے لیے مختصر دینیات سے متعلق کورس کروانے کا خیال ہے انشاءاللہ. اور 15 جون بروز اتوار سے شروع ہوگا. 8 سال سے 16 سال تک کے بچے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں, اور معلومات آپ کو کرنی ہے تو امام صاحب سے فرما لیجئے, اور رجسٹریشن کروانی ہے تو منگل کے دن سے ہمارے مؤذن صاحب کے پاس اس کا فارم ہوگا, آپ وہ فارم لے کے فل کروا لیجئے تاکہ اس کے حساب سے پھر انتظام ہو سکے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.